اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ کافی ہوا ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ حضرت کی تقریر پورا کافی شروع ہو جائے تو آپ لوگ جہاں جیسے بیٹھے گے ویسے بیٹھ جائیے، جیسے بیٹھے گے بیٹھ جائیے۔ آپ لوگ بیٹھنے کے بعد ہی حضرت کی تقریر بلا کر اطمینان سے بیٹھ جائیے، تقریر شروع ہو رہی ہے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ خلقت پور کے سنی مسلمانوں، بھولے والے مسلمانوں بیٹھ جائیے۔ یہ بھیڑ کائی کی ہے یہاں پر، یہ بھیڑ کائی کی ہے؟ والنٹیئر دونوں حضرات، والنٹیئر حضرات ٹھیک ہے لیجیے۔ میں حضرت تو کرسی انتظام پر دلوا فرما ہو چکے ہیں۔ میں قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال کے شعر کے ساتھ حضرت کو دعوت دے رہا ہوں، کہیں سبحان اللہ، کہیں سبحان اللہ۔ آپ لوگ چلے جائیے برائے مہربانی کر پیچھے۔ اسٹیج کے اوپر علماء کرام کے علاوہ کوئی بھی نہیں دکھنا، ایک بھی نہیں، اتر جائے جلدی سے اسٹیج کے اوپر اتر جائیے۔ میں بتا دیتا ہوں، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، سنیں گے سنیں گے سنیں گے سنیں گے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا کا علم۔ بڑا قیمتی شعر ہے، حضرت کے سایہ نشان ہے، اور اس شعر کہنے سے پہلے حضرت کی بارگاہ میں دست بستہ کہ تم دیے باتیں مخالف سے نہ گھبراؤ ہے عقاب، تم دیے باتیں مخالف سے نہ گھبراؤ اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تمہیں اور بھی اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو چلتی ہے انہیں اور بھی اونچا اڑانے کے لیے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو، رومی ہو، غازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا اے آہ سحرگاہی، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت۔ کو نیچے رکھ دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء
والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون يقال إنه مجنون أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم کست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ سازے درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے حرما نصیب ہوں تجھے امید دے کہوں جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف بے کس نواز گیسو والا کہوں تجھے بے کس نواز گیسو والا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آج کی یہ محفل رسول اعظم رسول معظم مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ
وبارک وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عظمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ عاشقان رسول کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں اپنے نبی کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ موجود ہے۔ وقت تو بہت کافی ہو چکا ہے، تھوڑی دیر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، عظمت اور بزرگی پر کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا جائے اور اپنے سوئے مقدر کو بیدار کیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ہاہاکار مچا ہوا ہے اور پوری دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر لوگوں نے بڑے بڑے ہتھیار جمع کر رکھے ہیں، لوگوں نے تیاریاں کر رکھی ہے، لوگوں نے انتظامات کر رکھے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جن کے پاس سب کچھ ہے وہ لوگ بے چین ہیں، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ مطمئن اور پرسکون ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے بہت کچھ اکٹھا کیا ہے وہ لوگ خوف زدہ ہیں اس قوم سے جس قوم کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ وہ قوم جس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے اس کو قوم مسلم کہتے ہیں، اس کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ مسلمانوں سے خوف زدہ کیوں ہیں، لوگ مسلمانوں سے دہشت زدہ کیوں ہیں، لوگ مسلمانوں سے خوف کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کچھ موجود ہو یا نہ موجود ہو پھر بھی کامیاب مسلمان ہی رہے گا، کامران مسلمان ہی رہے گا، اس لیے کہ دنیا جان چکی ہے کہ مسلمان طاقت کی بنیاد پر فتح مند نہیں ہوتا، مسلمان قوت کی بنیاد پر فتح مند نہیں ہوتا، مسلمان ہتھیاروں کی بنیاد پر کامیاب اور کامران نہیں ہوتا۔ ہم ہتھیار والے لوگ ہیں بھی نہیں، ہم تو امن و امان والے لوگ ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک قوت ہے، ہمارے پاس ایک طاقت ہے، اور اس قوت کو محبت رسول کہتے ہیں، اس قوت کو عشق رسول کہتے ہیں، اس قوت کو رسول اللہ کی عقیدت اور محبت کہتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھنا، جب تک مسلمان اپنے نبی سے عشق کرتا رہے گا اس وقت تک مسلمان پوری دنیا میں غالب رہے گا، پوری دنیا میں سر بلند رہے گا، پوری دنیا میں عروج اور ترقی پر رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ایمان کی اصل کسوٹی یہ ہے، ایمان کی جان یہ ہے کہ تمہارے دل میں اپنے نبی کی محبت عوام سے بھی زیادہ ہو، خواص سے بھی زیادہ ہو، اولاد سے بھی زیادہ ہو، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اور یاد رکھنا دنیا ہم سے کچھ اور نہیں چھیننا چاہتی، نہ دنیا ہم سے علم چھیننا چاہتی ہے، نہ دنیا ہم سے عمل چھیننا چاہتی ہے، بلکہ دنیا ہمارے دلوں سے عشق رسول چھیننا چاہتی ہے، محبت رسول چھیننا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھو صدیق اکبر سے لے کر کے امام اہل سنت تک جتنے داعیان دین دنیا میں آئے، سب نے داعیان حق نے ایک ہی چیز کی دعوت دی، آؤ اپنے نبی سے عشق کریں، آؤ اپنے نبی سے محبت کریں۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام خود بھی فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہو مجنون۔ تیرے دل کے اندر محبت رسول اتنی ہو تو اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، تو اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک تیرے عشق رسول کو دیکھ کر، جب تک تیری محبت رسول کو دیکھ کر دنیا تجھے پاگل نہ کہے، دنیا تجھے دیوانہ نہ کہے، اس وقت تک تو کامل مومن
مومن نہیں ہو سکتا۔ آج مسلمان اگر ذلت اور رسوائی کا شکار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسی محبت اپنے نبی سے کرنا چاہیے تھا ویسی محبت ہم نہیں کر پا رہے ہیں، جیسا عشق اپنے نبی سے کرنا چاہیے تھا ویسی محبت ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج اس سے پہلے کہ میں عشق کی کچھ داستان آپ کے سامنے پیش کروں، پہلے یہ بتاؤں آج پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر اگر لوگ نشے کی لعنت میں مبتلا ہیں، اگر لوگ تاش کے پتے کی لعنت میں مبتلا ہیں، اگر لوگ جوے کے اندر مبتلا ہیں، اگر لوگ بے نمازی پن میں مبتلا ہیں، اگر لوگ زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اپنے نبی سے وہ عشق نہیں ہے، اپنے نبی سے وہ محبت نہیں ہے جو ان کے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ سوچتے ہوں گے جو بھی عالم آتا ہے وہ محبت رسول کی بات کرتا ہے، جو بھی عالم آتا ہے وہ عشق رسول کی بات کرتا ہے، تو کیا معاذ اللہ ہم پر نبی کی محبت یوں ہی تھوپی جا رہی ہے؟ ہم پر نبی کی محبت یوں ہی معاذ اللہ مسلط کی جا رہی ہے؟ اچھی طرح یاد رکھنا، رسول اللہ کی محبت ہم پہ تھوپی نہیں جا رہی ہے، مسلط نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ خدا کی عزت کی قسم اپنے نبی ہیں ہی ایسے، اپنے نبی کی شان ہی ایسی ہے کہ جو دیکھے گا ان سے عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، اور اگر کوئی نہ دیکھے تو صرف ان کو سن لے گا، تو سننے کی وجہ سے یا پڑھنے کی وجہ سے ان سے عشق کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، آج میں اپنی آقا کی شان آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ اللہ، دنیا میں دیکھو کتنے خوبصورت لوگ ہیں، دنیا میں کتنے حسین لوگ ہیں، دنیا میں کتنے جمیل لوگ ہیں، لیکن اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کیسا تھا، میرے آقا کا جمال کیسا تھا۔ آج یہ آپ کو رسول اللہ کی خوبصورتی بتاؤ۔ اللہ اکبر، ان جوانوں کو خاص طور پر، اے میری قوم کے جوانوں، کوئی ہیرو کو دل دے بیٹھا، کوئی فلم کے اداکار کو دل دے بیٹھا، کوئی سیریلوں کو دل دے بیٹھا، کوئی گانوں اور غزلوں کو دل دے بیٹھا، آؤ ذرا آمینہ کے لال کی شان سنو۔ ہمارے ملکہ پور کے علماء نے اور یہاں کے خوش عقیدہ مسلمانوں نے عظمت مصطفیٰ کے نام سے یہ محفل رکھی، آؤ سنو اس کی شان جس کی محبت ہم پہ فرض ہے، آؤ سنو اس کی شان جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، آؤ سنو اس کی شان جس کے لیے کائنات پیدا کی گئی ہے، آؤ سنو اس کی شان جس کے لیے صبح اور شام پیدا کی گئی ہے، آؤ سنو اس کی شان جس کے لیے جنتیں پیدا کی گئی ہے، آؤ سنو اس کی شان جس کے دشمنوں کے لیے جہنم پیدا کی گئی ہے، آؤ سنو اس کی شان جس کے لیے، جس کے تبسم کے صدقے میں گلوں کو کھلنے کا تصور ملتا ہے، کلیاں جس کے صدقے میں مسکراتی ہے، صبح جس کے چہرے کے صدقے میں آتی ہے، رات کی سیاہی جس کی زلفوں کے صدقے میں ترتیب پاتی ہے، آؤ سنو اس کا مرتبہ۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے میرے آقا سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے حسن میں اور حسن یوسف میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھو یہی تو ہے نا کہ لوگ خوبصورت لوگوں سے محبت کرتے ہیں، خوبصورت لوگوں سے پیار کرتے ہیں۔ اب ذرا توجہ فرمائے، اللہ اکبر، خوبصورتی کی وجہ سے پیار کرتے ہو؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ پوچھ رہی ہے، یا رسول اللہ آپ کا حسن اور یوسف کا حسن علیہ السلام دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب ذرا توجہ کرنا، حسن یوسف کیسا ہے؟ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ کان کھول کے سن لے۔ حسن یوسف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو جناب یوسف کو دیکھ لیتا اگر پیاسا ہوتا اس کی پیاس مٹ جایا کرتی تھی، اگر کوئی بھوکا ہوتا اس کی بھوک مٹ جایا کرتی تھی، اگر کوئی ان کو دیکھ کے انگلیاں کاٹ لیتا تو انگلی کاٹنے کا درد بھی اس کو محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، حسن یوسف ایسا تھا کہ جب کھانا کھاتے تھے تو لقمہ حلق کے نیچے ہوئے اترتے معلوم ہوتا تھا، نظر آتا تھا، جیسے بوتل کے اندر کوئی چیز ڈالو نکالو تو نظر آتا ہے، اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے حلق میں جو لقمہ جاتا تھا وہ اترتے ہوئے نظر آتا تھا، پانی کا گھونٹ اترتے ہوئے نظر آتا تھا۔ ایسا حسن یوسف تھا، ایسا جمال یوسف تھا۔ اب ام المومنین کہہ رہی ہے،
آپ کے حسن میں یا رسول اللہ اور یوسف کے حسن میں فرق کیا ہے؟ اب ذرا توجہ کرنا، میرے آقا فرماتے عائشہ حسن یوسف میں اور میرے حسن میں فرق یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا، اس نور کے 10 حصے کیے۔ توجہ کرنا، عظمت مصطفیٰ سننے کے لیے آنے والوں، میں کسی مولوی کی زبان میں ابھی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ میں اپنے مولا مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان پیش کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے، توجہ کرو، دھیان دو، اللہ کے رسول فرماتے اللہ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا، اس نور کے 10 حصے کیے۔ یہ حصے صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، یہ حصے سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ کوئی کہے تو کیا کہے، کوئی بولے تو کیا بولے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے۔ ارے ان کی شان تو یہ ہے، ان کی شان کی حقیقت ہے نہ جبریل کے سمجھ میں آتی ہے مکمل، نہ صدیق کے سمجھ میں آتی ہے۔ جہاں جبریل مصطفیٰ کانفرنس غوث اعظم، جہاں جبریل اور صدیق کی عقلیں تھک جائے، اس سے آگے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت ہے۔ عرش کی عقل تنگ ہے، جرک میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان۔ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مجھے وقت دے تاکہ میں اپنی گفتگو کو جلدی جلدی سے مکمل کروں۔ آقا فرماتے ہیں اس کے جواب میں، آپ اور یوسف میں فرق کیا ہے؟ خوبصورتی میں، حسن میں۔ فرماتے اللہ نے میرے حسن کے، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اس کے 10 حصے کیے، 9 حصے الگ کیے، ایک حصے میں، ایک حصے میں، ایک حصے میں پھر 10 حصے کیے، ایک حصے میں پھر 10 حصے کیے۔ توجہ چاہتا ہوں، اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا، اس کے 10 حصے کیے، 9 الگ کیا، ایک الگ کیا، ایک سے پھر 10 حصے کیے، اس 10 میں سے ایک سے پوری کائنات کا حسن پیدا کیا، اس ایک سے پوری کائنات کا حسن پیدا کیا۔ اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، اسی کائنات کے حسن میں، اسی کائنات کے حسن میں لیلا کا حسن بھی ہے، مجنون کی محبتیں بھی ہے، شیریں اور فرحات کی داستانیں بھی ہے، کلیوں کا تبسم بھی ہے، ستاروں کی انجمن بھی ہے، شفق کا جمال بھی ہے، افق کی سرخی بھی ہے، بھوروں کی گنگناہٹ بھی ہے، تتلیوں کا باغپن بھی ہے، سمندر کی طغیانی بھی ہے، دریاؤں کی روانی بھی ہے، باغ و بہار بھی ہے۔ اللہ اکبر، تمہارا حسن بھی، میرا حسن بھی، کائنات کا حسن بھی، بادلوں کا حسن بھی، برستی ہوئی آبشار، گرتے ہوئے آبشار، برستی ہوئی بارش، واللہ اکبر، کمریوں کا جمال، کمریوں کا حسن، صبح کا اجالا، رات کی تاریکی، چاند کی چاندنی، سورج کی چمک، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اس ایک حصے کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے میرے حسن سے، ایک اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا
کیا, اس کے 10 حصے کیے, 9 کو الگ کیا, 1 میں سے پھر 10 کیے, 10 میں سے 1 کو الگ کیا, 1 سے پوری کائنات بنائی, اور جو 9 حصے اس 1 سے تھے اس سے اکیلے حسن یوسف کو پیدا کیا, اس 9 سے یوسف کا حسن پیدا کیا, اس 9 سے یوسف کا حسن پیدا کیا, 1 میں سے 10 کر کے 9 سے یوسف کا حسن پیدا کیا, اور اس کے وہ 2 حصے میں سے اس نے مصطفیٰ کو پیدا کیا. تو سراپا حسن مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اے سید ابرار تمہارا کیا حسن ہے, اے سید ابرار تمہارا اللہ بھی ہے, طالب دیدار تمہارا, اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف, اللہ کا دیدار ہے, دیدار تمہارا. کیا حسن ہے میرے امام کہتے ہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, فصاح عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں سوا نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اللہ اکبر, حسن ایسا ہے. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کہتے ہیں حضور اتنے خوبصورت تھے, ان کے چہرے میں, حضور کے گالوں میں ہم دیواروں کا عکس دیکھا کرتے تھے, جیسے آئینے میں لوگ عکس دیکھتے ہیں, ہم رسول اللہ کے چہرے میں دیواروں کا عکس دیکھا کرتے تھے. کھڑے ہو جائے چاند ان کے چہرے میں دکھتا تھا, سورج کے سامنے کھڑے ہو جائے سورج ان کے چہرے میں دکھتا تھا. اللہ اکبر, ایسا حسن تھا, ایسا جمال تھا. ایک بات آپ کو بتاؤں, ملکہ پور والوں, گرد و جانب سے آنے والوں, اطراف سے آنے والوں, کتنا بھی خوبصورت ہے لیکن پسینہ نکلتا ہے تو ادھر ادھر سے نکلتا, کتنا بھی خوبصورت, بغل سے, ادھر سے, ادھر سے, لیکن حضور اتنے خوبصورت تھے, آپ کا پسینہ کبھی بے ترتیب نہ نکلا. صحابہ کہتے ہیں آپ کا پسینہ جب نکلتا تھا تو پیشانی پر موتیوں کی طرح جم جاتا تھا, ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی کی پلیٹ پر سونے کی موتیاں ڈال دی. جس کا پسینہ بھی اس ترتیب سے نکلے, جس کا پسینہ بھی اس ترتیب سے نکلے, اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا. لے آؤ کائنات کا کوئی حسین اعظم, اس کے پسینے میں یہ ترتیب نہیں, اور کوئی ترتیب لا بھی نہیں سکتا, لیکن کوئی کتنا بھی خوبصورت ہو پسینہ بدبودار ہوتا ہے. میرے نبی کی شان یہ ہے, پسینے میں ایسی خوشبو آتی تھی کہ دلہن کو مل جائے تو عطر کی ضرورت نہیں پڑتی. تکبیر, رسالت, مصطفیٰ کانفرنس, حضور سید امین القادری صاحب قبلہ. میں نے ملنے کی بات کی ہے, ملنے کی بات نہیں کی ہے. ملنے اور ملنے میں فرق جانتے ہو؟ ملکہ پور والوں, ملنا اور ملنا سمجھے. امام کہتے واللہ, واللہ عربی میں قسم کے لیے, اللہ کی قسم, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول, مل جائے تو دلہن مہکتی ہے, اور اگر مل جائے تو اس کی پوری نسل مہکتی ہے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, یہ اپنے نبی ہیں, یہ اپنے نبی ہیں, بے مثال نبی. ہاتھ اٹھے, میں جلدی چل رہا ہوں کیونکہ مجھے شاید آدھے گھنٹے میں گفتگو مکمل کرنی ہوگی, لیکن توجہ کریں. اللہ اللہ, جس کی انگلی ایسے, توجہ کرنا, جس کی انگلی ایسی اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جائے, جس کی انگلی ایسی اشارہ کرے تو سورج پلٹ جائے, ان کی انگلی ایسی. میں لوگوں سے کہتا ہوں جو عیسیٰ کی زبان میں طاقت تھی,
جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں طاقت تھی وہ طاقت میرے نبی کے ہاتھوں میں تھی. جو ان کی زبان میں تھی وہ میرے نبی کے ہاتھوں میں تھی. کہا کیسے؟ میں نے کہا وہ زبان سے کہتے تھے کم بِإِذْنِ اللَّهِ تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا. وہ زبان سے کہتے تھے زندہ ہو جا، کھڑا ہو جا، تو وہ زندہ ہو جاتا تھا. لیکن میرے نبی کہتے نہیں تھے، صرف کنکریوں کو پکڑ لیتے تھے تو کنکریاں بولنے لگتی تھی. عیسیٰ کی زبان بلواتی ہے، میرے نبی کی انگلیوں میں آ کے کنکریاں بولتی ہے. علماء جانتے ہیں مردہ زندہ کرنے کا مطلب پہلے روح تھی، پھر نکل گئی، پھر لے آئی، اسی کو معجزہ کہتے زندہ کرنے کا. لیکن پہلے تھی، گئی تھی، پھر لے آئے، یہ عیسیٰ کا معجزہ. اور وہ کنکریاں جس میں روح تھی بھی نہیں، نبی نے پکڑ لی تو کنکریاں بولنے لگی. ایک بات آپ سے کہوں، توجہ کرو، بہت اچھے سے سن. اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہاری نسلوں کو نبی کا وفادار بنائے، عشق کے دریا کو یوں ہی دلوں میں جاری و ساری رکھے. ذرا دھیان دو، دیکھو کوئی کتنا بھی اچھا ہوگا، توجہ، جلدی جلدی سے پڑھنا، اس لیے بہت ترتیب سے کچھ نہیں بول سکوں گا. اپنے عنوان کی طرف آ کے بات ختم کروں گا. دیکھو کوئی کتنا بھی اچھا ہو، آپ اس کے بارے میں کہے وہ ہنستا ہے، اچھی بات، اچھا لگتا ہے، بول رہا ہے اچھا لگتا ہے، تقریر کر رہا ہے اچھا لگتا ہے، یہی سب ہے، یہی سب ہے. لیکن دودھ دھو رہا ہے اچھا لگتا ہے، بڑھیا کا بوجھ سر پہ اٹھا رہا ہے اچھا لگتا ہے. لیکن اگر آپ بتائیں کہ وہ غصہ کرتا ہے تو غصے کو غصہ اچھا لگتا ہے؟ بولیں بولیں. غصے سے ڈانٹ دے تو مولانا بھی ناراض ہو، یار اتنی دور سے بلایا میں نے قادری، ڈانٹ دیا. غصہ اچھا لگتا ہے؟ نہ بیوی کا غصہ شوہر کو اچھا لگتا ہے، نہ شوہر کا غصہ، نہ باپ کا غصہ بیٹے کو اچھا لگتا ہے، نہ بیٹے کا غصہ. بولو غصہ کسی کا اچھا لگتا ہے؟ بولیں. میرے نبی کی شان کیا ہے؟ وہ چلے تو قرآن آیا، قرآن ان کا چلنا یوں بیان کرتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ان کے چلنے پہ قسم اٹھائی جا رہی، ٹھیک، وہ مسکرا دے تو والنجم کہا جاتا ہے. اے چمکتے تارے محمد کی قسم، بلکہ بعض کہتے ہیں اے نجم والے دانتوں کی قسم، ہے نا. وہ دیکھے تو قرآن کہتے ہیں ما زاغ البصر، وہ سیر کرے تو قرآن کہتے ہیں سبحان الذی اسرا. زندہ ہوا ہے مردہ. وہ چادر اوڑھ لے، اس ادا پہ بھی قرآن ہے، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے. لیکن وہ غصہ کرے، جو بات کہنی تھی وہ غصہ کرے. غصہ بولو کسی کا غصہ بیان کرنے میں اچھا لگتا ہے؟ نہیں، لیکن ان کا غصہ قرآن بیان کرتا ہے. ان کا غصہ قرآن بیان کرتا ہے کہ شان سے حنین کی جنگ ہے، حنین کی جنگ میں صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، نبی اپنے دلدل پر ہے، حضور غصے میں جھکے، کنکری اٹھائی اور کنکری اٹھا کر نبی نے دشمنوں پر غصے میں پھینکی. اب اس پر بھی غصے کو قرآن بیان کرتا ہے، مگر کس شان سے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. محبوب جو کنکریاں تو نے پھینکی، تو نے نہیں پھینکی، ہاتھ تیرے تھے پھینکنا خدا کا. کل کے کوئی ننگا دھننگا کھڑا ہو کے کہتا دیکھو تمہارے نبی تو غصے میں، تمہارے نبی تو غصے میں. اللہ نے کہا ان کے غصے کو بھی اپنی ادا بیان کر رہے ہیں کہ محبوب ہاتھ تیرے تھے پھینکنا ہمارا تھا. اس شان کے نبی، حسن بے مثال، علم بے مثال، تقوی بے مثال، جمال بے مثال، ساری چیزیں بے مثال. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے. ایسا نبی ہمیں ملا، بات سمیٹ لیتے ہیں. ایسا نبی ہمیں ملا، ہم نے ان سے وفا کیا کیا. ایک بات آپ سے کہوں، جو جتنا خوبصورت ہوتا ہے وہ اتنا مغرور ہوتا ہے. ایسا لوگ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
جو جتنا خوبصورت ہوتا ہے وہ اتنا مغرور ہو. خوبصورت لوگ جلدی کسی کو بھاؤ نہیں دیتے ہے نا. جو جتنا مالدار ہوتا ہے وہ اتنا گھمنڈی ہوتا ہے. اللہ ماشاءاللہ کی قید لگا کے بات آگے بڑھ جائے ہے نا. مالدار لوگ کسی کو بھاؤ نہیں دیتے. اگر باپ جو ہے نا بڑا بھائی غریب اور چھوٹا بھائی مالدار ہو تو جلدی سے چھوٹا بھائی تعارف نہیں کراتا کہ یہ میرا بھائی ہے کیونکہ وہ کسان ہے, اس کے کپڑے میں بدبو آ رہی, پیون لگے, دوستوں کو نہیں بتاتا کہ میرا بڑا بھائی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. مالدار غریبوں سے رشتے نہیں بتاتے, حسن والے اوروں کو نگلیکٹ کرتے ہیں. یہی ہے. علم والے بھی کوئی کم نہیں ہوتے, اہل علم بھی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے الا ماشاءاللہ ہے نا. علم والے بھی جلدی کسی کو موشتے نہیں دے. حسن والے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے, علم والے نہیں لاتے, دولت والے نہیں لاتے. اعلیٰ نسب ہو تو پھر بات ہی کیا ہے, پھر دماغ چوتھے آسمان پہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب ہم اپنے نبی کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کی یہ ساری باتیں غلط ہو جاتی ہیں. مالدار اتنے کہ مالک جنت ہیں, حسن والے اتنے کہ جن کے تلووں کا دھون آب حیات ہے, وہ جانے مسیح ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملی دلارا ہمارا نبی. اللہ اکبر. بچا جو تلووں کا ان کے دھون, بچا جو تلووں کا ان کے دھون, بنا وہ جنت کا رنگ روغن, بنا وہ جنت کا رنگ روغن. جنت سجدی کیسے ہے, ان کے تلوے دھلے جاتے ہیں, وہ جنت میں چھڑکے جاتے ہیں تو جنت کو حسن مل جاتا ہے, جنت کو جمال مل جاتا ہے. اتنے خوبصورت, اتنے حسن والے, دولت اتنی کہ مالک جنت, حسن والے اتنے کہ خدا جس کی عمر کی قسم اٹھائے, جس کے حسن کی قسم قرآن کھائے. اللہ اکبر. اس کے باوجود بھی میرے نبی مجھ سے اور تم سے, کس سے, مجھ سے اور یعنی اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کتنی کرتے ہیں؟ میں آپ کے علم میں اضافہ تو نہیں کر سکتا. علماء کی دعائیں لیتے ہوئے امام المتکلمین علامہ نقی علی خان نے لکھا, اعلیٰ حضرت کے والد نے کیا لکھا پتہ ہے؟ جملہ سن لیں, کچھ یاد رہے نہ رہے یہ گھر لے جانا اور پھر سوچنا اپنے نبی کتنی محبت کرتے تم سے مجھ سے, کتنی محبت کرتے تم سے مجھ سے. آئیے اس کو بتاؤ. دھیان دینا, توجہ سب کی, ماں بہنیں موجود ہو ان کی بھی, اپنے بیگانے سب کی, ان پڑھ کی, عالموں کی, سب کی. کتنی محبت کرتے حضور تم سے مجھ سے. ایک بزرگ ہیں جن کا نام یعقوب علیہ السلام ہے. ان کے 12 بیٹے تھے, ان میں سے ایک بیٹے گم ہو گئے تھے, ان کو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں. یعقوب علیہ السلام یوسف جیسے بیٹے کے غم میں 50 سال تک روتے رہے. یہاں تک روئے کہ روتے روتے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی, بینائی کمزور ہو گئی. اب پتا چلا یوسف سے یعقوب کتنی محبت کرتے. معلوم ہوا امام المتکلمین لکھتے ہیں کہ جناب یعقوب کے دل میں یوسف علیہ السلام کی جتنی محبت تھی اس سے زیادہ محبت حضور اپنی امت سے کرتے. اندازہ تو آپ کہیں گے وہ کیسے, ابھی بتاتا ہوں. یعقوب پیدا ہوئے تو ذکر یوسف نہیں کیا, اور یعقوب کا وصال ہوا تو بھی ذکر یوسف نہیں کیا. لیکن یہ میرے اور تمہارے نبی ہے, جب پیدا ہوئے تو امتی امتی کہتے ہوئے. اور مولا کائنات فرماتے ہیں جب ہم نے اپنے نبی کو ان کی قبر میں رکھا, توجہ کرو مسلمانوں, ہم سے کوئی پیار کرنے والا بھی ہے, اور کتنی پیار کرنے والا ہے, کتنا پیار کرنے والا ہے. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے جتنا پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ میرے تمہارے نبی اپنی امت سے پیار کرتے ہیں. وجہ تو ذرا دیکھو, یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے تو ذکر یوسف نہیں کیا, اور بعد وصال بھی ذکر یوسف نہیں کیا. لیکن یہ اپنے نبی ہے, پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے, اور جب قبر میں رکھے گئے مولا کائنات کہتے ہیں جب ہم نے اپنے نبی کو ان کی قبر میں رکھا تو ان کے لبوں کو جنبش ہو رہی تھی, نبی کے ہونٹ ہل رہے تھے, نبی کے ہونٹ ہل رہے تھے. مولا کائنات کہتے ہیں ہم نے سوچا دنیا سے جاتے جاتے حضور آخری میں کیا کہنا چاہتے ہیں. جب لبوں کو کان لگایا گیا تو اس سے آواز آ رہی تھی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اے میری قوم کے جوانوں, جو نبی پیدا ہو کر ہمارا ذکر کیا, پوری زندگی ہمارا ذکر کیا, بلکہ قبر میں بھی ہمارا ذکر کر رہے ہیں, حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب میرے آقا قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھیں گے تو بھی رب حبلی
کی تاریخ میں کوئی مجھ سے پوچھے، توجہ کریں، آج کی تاریخ میں کوئی مجھ سے پوچھے حضور قبر میں کیا کر رہے ہیں، تو میں حدیث کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں ابھی بھی حضور ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، ابھی بھی ہمارے لیے دعا کرنے کا۔ وہ کیسے؟ حدیث میں آیا ہے جب تمہارے کان بجا کریں حضور پہ درود پڑھو۔ کان بجنا کس کو کہتے ہیں؟ کان بجنا سمجھتے ہو؟ کان بجنا اس کو کہتے ہیں اکیلے آپ کہیں بیٹھے ہو، کہیں جا رہے ہو، پیچھے سے آواز آئی، پلٹ کے دیکھا کوئی نہیں، اس کو کہتے ہیں، آپ کہیں کیا کہتے ہیں یہ؟ پھر کہا کیوں نہیں پہلے سے؟ پہلے کہتے تو اتنی تشریح کرنی پڑتی، لیکن سمجھ گئے کان بجنا کس کو؟ اب لوگ اس کے کہتے ہیں شیطان نے چلایا، جن آ گیا، یہ آ گیا، یہ سب کچھ نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کان بجا کرے تو حضور پہ درود پڑھا کر۔ تو جنات نے کھٹکا دیا، شیطان نے آواز دی، تو درود کیوں پڑھے؟ تو کہا یہ سب تمہارا وہم ہے۔ کان کیوں بجتے پتہ ہے؟ آج بھی حضور قبر میں کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اللہ کسی بندے پر کرم کرتا ہے تو حضور کی وہ جو آواز اٹھ رہی ہے، وہ حضور کی آواز تمہارے کان میں آتی ہے۔ تو تم کو لگتا ہے کہ کان بج رہے، کان نہیں بجتے، تمہارے نبی کی آواز تمہارے کان میں پہنچی ہے۔ اب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اتنی دیر سے بیٹھے حضور کی محبت میں، جو نبی قبر میں بھی ہمیں یاد کرے، پیدا ہوتے ہمیں یاد کرے، زندگی بھر ہمیں یاد کرے، قبر کے اندر رکھتے ہوئے بھی ہمیں یاد کریں، ہم ان کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ بڑی بات تو یہ ہے حضرت کہ اللہ کو دیکھ کر بھی ہمیں یاد کریں۔ دیکھ رہے ہیں اللہ کو، دیکھ رہے ہیں اللہ کو اور یاد کر رہے ہیں ہم کو۔ صاحب معارج لکھتے ہیں ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا پوچھا ابا جان معراج پر آپ گئے، آپ نے اللہ سے بہت سی باتیں کی، کچھ نہیں بتایا کسی کو، مجھے بتائیے نا کیا باتیں کی؟ فرمایا بیٹی تو پوچھ رہی ہے نا، تجھے بتاتا ہوں، کسی اور کو نہیں بتاتا، لیکن سب نہیں بتاؤں گا، ایک ہی بتاؤں گا۔ کہا کیا؟ کہا جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے 70,000 بار کہا محبوب مانگو کیا مانگتے، مانگو کیا مانگتے، مانگو کیا مانگتے۔ کتنی بار کہا؟ کتنی بار؟ 70,000 بار۔ سیدہ مچل کے کہتی بابا کیا کیا مانگا آپ نے؟ فرمایا بیٹی وہ جب جب کہتا نا مانگو کیا مانگتے ہو تو میں جواب دیتا میری امت کو بخش، میری امت کو بخش، میری امت کو بخش۔ وہ 70,000 بار کہتا رہا مانگ لو کیا مانگتے ہو، میں 70,000 بار کہتا رہا میری امت کو بخش۔ ایک سوال کرتا ہوں سنجیدگی سے جواب دینا، جو اللہ کو دیکھ کے ہمیں نہیں بھولا، جو اللہ کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولا، ہم ان کو بھول گئے؟ کیا وفا کے بدلے میں جفا ہے، کیا محبت کے بدلے میں بھول ہے، جو خدا کو دیکھ کر بھی ہم کو نہیں بھولا، آج ہم گناہوں میں ڈوب کر ان کو بھول گئے۔ یہی عشق رسول ہے، یہی محبت رسول ہے۔ داڑھی منڈا رہے ہو، گٹروں میں پھینک رہے ہو، حضور کو نہیں بھولے؟ نوجوان 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں فلمیں اور سیریلوں کو دیکھ کر زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں۔ 60 سے 70% لڑکے اور لڑکیوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ شادی سے پہلے اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ وجہ فلمیں، سیریل، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلموں کا دیکھنا، انٹرنیٹ کی تباہ کاریاں۔ اے میری قوم کے جوانوں سن لو، کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے، کچھ ایسے ہیں جس کی سزا قبر میں ملتی ہے، کچھ ایسے ہیں جس کی سزا آخرت میں ملے گی، اور اللہ کبھی چاہے تو ان کو معاف بھی کر دے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی سزا صرف گناہ کرنے والے کو ملتی ہے، لیکن زنا وہ بدترین پاپ اور گناہ ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے زنا، اس کی سزا اس کی نسلوں میں باقی رہتی ہے،
اس کے بیٹوں میں، اس کی بیٹیوں میں، اس کے پوتوں میں، اس کے نواسوں میں زنا وہ بدترین جرم ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، اللہ کی پناہ دل کے کانوں سے سن لو، ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو دنیا میں زنا کرے گا جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو زنا کرتے کرتے اٹھے گا۔ مجھے بتاؤ زنا کرتے ہوئے اگر گھر کا چپراسی دیکھ لے تو انسان کی شرمندگی کا عالم کیا ہوتا ہے، لیکن نادانو اے فلمیں اور سیریلوں کو دیکھ کر کے زنا کرنے والوں، جب قیامت کے دن ان لاکھوں کروڑوں بندوں کے سامنے حتیٰ کہ خدا کی عدالت میں زنا کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے، ناپاک اٹھائے جاؤ گے، اس وقت تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا دنیا میں زنا کرنے آئے تھے، دنیا میں شراب پینے آئے تھے، دنیا میں نشہ کرنے آئے تھے، دنیا میں بھنگ کھانے آئے تھے، دنیا میں عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے آئے تھے؟ سن لو، جو دنیا میں عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا، میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا اس کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اے میری قوم کے جوانوں، اپنی آنکھیں کتنی کمزور ہے، اپنی آنکھیں کتنی نازک ہے۔ اگر گھر میں چولہا جل رہا ہو، اس کا دھواں آنکھ میں آئے، ہماری آنکھ برداشت نہیں کر پاتی۔ گھر میں پیاز کاٹی جا رہی ہو، پیاز کے ننھے ننھے ذرات اگر آنکھ میں آ جائے، ہماری آنکھ اس کو برداشت نہیں کر پاتی، رونے لگتی ہے۔ آنکھ میں تنکا چلا جائے، آنکھ لال ہو جاتی ہے، رونے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا تم اپنے حال پہ رحم نہیں کرتے؟ کیا تم اپنے آپ پہ رحم نہیں کرتے؟ جو آنکھ نہ دھواں برداشت کر سکے، جو آنکھ نہ پیاز کے تنکوں کو برداشت کر سکے، پیاز کے ذرات کو برداشت کر سکے، جو آنکھ اللہ اکبر تنکے کو برداشت نہ کر سکے، وہ آنکھ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گی؟ اے میری قوم کے جوانوں، دوسری قوموں کو دیکھ کے بگڑو مت، دوسری قوموں کو دیکھ کے تباہی کے دروازے پہ مت جاؤ، تباہی کے دہانے پہ مت جاؤ۔ تم مسلمان ہو، تم رسول اللہ کے شہدائی ہو، ذرا سوچو تو صحیح آقا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ آقا ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، مسجدوں میں جمعہ جاتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، مسجدوں کی چٹائیوں پر دھول جمی ہوئی ہے، مسجدوں کی چٹائیوں پہ گرد جمی ہوئی ہے، 2 رکعت پڑھ کے مسجدوں سے بھاگتے ہیں۔ بہت سادگی سے مسلمان کہتے ہیں مولانا جو وقت کی ملتی ہے وہ وقت کی پڑھتا ہوں، مولانا مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ٹائم ملے تو نماز پڑھو؟ اگر مومن بن کے رہنا ہے، اگر سچا مسلمان بن کے رہنا ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، ورنہ ملکہ پور اور آس پاس سے آنے والوں تم قادری بن جاؤ، چشتی بن جاؤ، نقشبندی بن جاؤ، سہروردی بن جاؤ، وارسی بن جاؤ، مداری بن جاؤ، کوئی سلسلے کے بن جاؤ، اگر نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے، اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ نماز کو ہلکا سمجھتے ہو؟ قرآن نماز کی اہمیت کو تو سمجھو۔ اللہ اکبر، کسی عبادت کا حکم قرآن میں 1 مرتبہ، کسی عبادت کا حکم قرآن میں 2 مرتبہ، کسی عبادت کا حکم قرآن میں 3 یا 4 مرتبہ، تنہا نماز ہے۔ نماز کا حکم پورے قرآن میں اللہ نے 700 مرتبہ بیان فرمایا ہے، 700 بار نماز کا حکم قرآن میں آیا ہے۔ تو گویا کہ جو 1 وقت کی نماز چھوڑ دے وہ 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اپنی جوانی پر رحم کرو۔ بلکہ میں 2 باتیں کر کے بات مکمل کر لوں۔ ایک تو یہ کہ قیامت کے دن کے لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور جس کی شفاعت اور سفارش کریں گے بس جنت میں اسی نے جانا ہے۔ بس یہ اپنی بات نہیں، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ آقا فرماتے قیامت کے دن خلیل اللہ کو بھی میری ضرورت پڑے گی۔ اسی لیے میرے امام نے کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ خلیل اللہ بھی اس دن میرے نبی کا منہ دیکھیں گے، ان کا چہرہ تکیں گے، ان کو بھی ضرورت پیش آئے گی میرے نبی کی۔ کعبہ بنانے والے ابراہیم کو اس دن ضرورت ہے میرے نبی کی۔ اللہ کی محبت میں اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے والے ابراہیم کو ضرورت ہے میرے نبی کی۔ تو مجھ جیسے اور آپ جیسے گنہگار پاپیوں کو کیوں ضرورت نہیں پڑے گی؟ ایک بات کہہ دوں، بیٹے کام نہیں آئیں گے، بیٹیاں کام نہیں آئیں گے، ماں کام نہیں، باپ کوئی کام نہیں۔ بلکہ ایک بات کہوں،
انبیاء بھی اس دن، انبیاء بھی کوئی ہماری مدد نہیں کریں گے. کب تک؟ جب تک وہ شفاعت کی کنجی سے شفاعت کا در نہ کھولے. آدم جیسے نبی کے پاس لوگ جا کے کہیں گے چلیے نا آپ ہمارے ابا جی ہیں، ہماری مدد کریں، اللہ سے سفارش کریں. آپ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم پیش ہے. آدم جیسے نبی بھی اس دن کہیں گے جاؤ یہاں سے. آپ کیا سمجھیں؟ اپنے بیٹوں پر، جوان بیٹوں پر گھمنڈ کر کے نبی کو بھولنے والوں، اپنی دولت کے نشے میں نبی کو فراموش کرنے والوں، آدم صفی اللہ کہیں گے نفسی نفسی، جاؤ یہاں سے، میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کرتا، جاؤ. نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں، ابراہیم خلیل بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی. سب کہیں گے جاؤ یہاں سے، کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا. میرے امام کہتے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا، 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 اب تیری دہائی ہے. سب کہیں گے جاؤ یہاں سے. ایک در ہوگا، صرف ایک در، ایک ہستی ہوگی، صرف ایک ہستی، کوئی نہیں، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی اس دن ہمارا مددگار نہیں. جب انبیاء کہیں گے نفسی نفسی ضبور دے. کب تک؟ جب تک وہ دروازہ، جب وہ دروازہ شفاعت کا کھول دے پھر تو عالم بھی جس کو تم نے استنجا کا ڈھیلا دیا وہ بھی مدد کرے گا. لیکن جب تک وہ نہ کھولے در شفاعت، جب تک وہ نہ کھولے کوئی مددگار نہیں. حتیٰ کہ جبریل امین جیسے لوگ بھی ان کی پوزیشن قرآن بیان کرتا ہے. یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. اس دن جبریل اور سارے فرشتے تھر تھر کانپیں گے اللہ کی حیبت سے. جبریل بھی کلام نہ کر سکیں گے. روح الامین سید الملائکہ جبریل امین. آج تم اپنے اسٹیج پر شعر کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا، فجر میں سوتے پڑے ہو اور کہتے ہو جو ہوگا قیامت میں جو ہوگا دیکھ لیں گے. کیا دیکھے گا میرے بھائی؟ اس دن انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی. ایک در ہوگا، بس ایک در، حضور کا در. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ روح اللہ کہیں گے جاؤ آج محمد عربی تمہاری مدد کریں گے. حضور کہیں گے انا لہا انا لہا. لیکن اتنا سن لیا کہ بگڑی کس نے بنانی ہے؟ کس نے شفاعت کس نے کرنی ہے؟ دوسری حدیث بھی سن لو، دھڑکتے ہوئے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر دوسری حدیث سنو. جب سب حضور کے پاس شفاعت کی بھیک لینے جائیں گے، وہی رسول شفیع المذنبین کہتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ میری ذمہ داری سے باہر ہو گیا. آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا تصور کرو، سب نبی للکار دیں، سب صف محشر میں آگے بڑھا دیں اور تنہا حضور کی بارگاہ ہو، وہاں شفاعت مانگنے جاؤ اور حضور چہرہ دیکھ کے کہیں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کسی دشمن کو بھی، میری جان کے دشمن کو بھی اللہ وہ وقت نہ دکھائے. حضور اس کا چہرہ دیکھ کے کہیں منافق غدار مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہتا تھا، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا، گندی فلمیں دیکھتا تھا رات رات بھر، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا، داڑھی مڈا کر گٹروں میں پھینکواتا تھا، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتا تھا، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا، عورتوں پر بری نظر ڈالتا تھا، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، سود کھاتا تھا، حرام کے دھندے کرتا تھا، شراب پیتا تھا. بولو اگر حضور جلال میں آ کر اللہ کے رسول چہرہ پھیر کہاں جاؤ گے؟ کس کی مدد طلب کرو گے؟ کس کو پکارو گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ کہاں جا کر دہائی دو گے؟ ڈرو اس دن سے
نعرے صرف لگاتے ہو، عمل کے میدان میں کب آؤ گے؟ اب جو آخری بات روایت پڑھنی تھی وہ یہ کہ ہم نے عشق کا دعویٰ کیا، میں عاشق رسول میں بول دوں عاشق رسول کون ہوتا ہے؟ بتا دوں ایک روایت کے ذریعے سے، بتا سکتا ہوں؟ بتا سکتا ایک روایت عاشق کون ہوتا ہے؟ اتنا سن لو، یہ میرے دل کا درد ہے۔ کئی کتابوں میں یہ روایت ہے جس کا اتنے مجموعہ بطور مفہوم پیش کر دیکھو۔ عشق جس کو ہوتا ہے نا، عشق جس کو عشق ہوتا ہے، نوجوان خاص طور سے، ہم نے سب سے عشق کر کے دیکھا، یہ سب مکار لوگ ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں سے دور ہو جاؤ، نہیں کہتا، سب کے ساتھ رہو، جسم سب کے ساتھ رکھو، دل مدینے والوں کے ساتھ، دل ہیرو کو مت دو، کرکٹر کو مت دو، اس کو مت دو، دل مدینے والے مصطفیٰ کریم کو دو، جس کی امانت ہے اسی کو رکھ دو، اسی کو سونپ دو۔ ارے نادان ان سے عشق کیوں کرتا ہے جس کا عشق تجھے بدنام کر دے؟ آ اس سے عشق کر جس کا عشق تجھے نیک نام کر دے۔ لوگ عشق کرتے ہیں تو پٹریوں کے نیچے، ٹرین کی پٹریوں کے نیچے کٹتے ہیں ٹینشن میں۔ میں کہتا ہوں ان سے کیوں عشق کیا جس نے ٹرین کی پٹریوں کے نیچے کٹوا دیا؟ اس سے عشق کر، اس کے عشق میں مرے گا تو مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ عشق کی بات لوگ کرتے، دیکھو عشق سب سے کیا نا، بے وفا لوگوں سے کیا، دنیا سے کیا، مال سے کیا، گناہوں سے کیا، حضور سے عشق کرے، بس یہی پیغام لے کر آئے، ان کے عاشق ہو جاؤ۔ اور یاد رکھنا جو ان سے عشق کرتا ہے وہ بہت بڑا انسان ہے۔ علامہ جلال الدین رومی سے کسی نے پوچھا حضرت میں کیا بنوں کہ میں سب کچھ بن جاؤں گا؟ تو فرمایا بیٹا عاشق بن جا تو سب کچھ بن جائے، عاشق بن جا۔ اگر وقت ہو تو کہہ دینے میں بات ختم کر لوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا؟ ہاں ٹائم کی میں اس لیے کہ ہم لوگ ٹائم کے پابند لوگ ہیں، 10 منٹ بھی کافی ہے دل کے درد کو بیان کرنے کے لیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں تقریر ہو، لیکن بات اگر وقت ہے تو میں بات سمیٹتے ہوئے پوری کر لیتا ہوں۔ ایک بار سب بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں، بات آگے بڑھ جائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ سن لیں، عشق کا طریقہ سیکھ لیں، عشق کسے کہتے ہیں، عاشق کون تھے، کیسے ہوتے ہیں، اور عاشقوں کو انعام کیا ملتا ہے، عاشقوں کو انعام کیا ملتا ہے وہ بھی سنیں۔ سب سے عشق کیا، دھوکہ ملتا ہے، فریب ملتا ہے، لوگ تو جنازے میں بھی نہیں آتے۔ میرے بھائیوں کووڈ نے سکھا دیا، کووڈ-19 نے سکھایا، باپ کے جنازے میں بیٹا بھی نہیں آیا، بیٹے کے جنازے میں باپ بھی نہیں آیا۔ یہ دنیا ہے، قیامت سے پہلے قیامت گزری اور بتایا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کا نہیں ہے، لیکن آؤ اس جان وفا سے عشق کریں، اس شان وفا سے عشق کریں، لیکن عشق سیکھ لیں۔ دیکھو عشق کسے کہتے ہیں، عشق کا مطلب ہوتا ہے جس سے پیار کرو اس کی مرضی پر اپنی مرضی قربان کر دو، جس سے پیار کرو اس کی پسند پر اپنی پسند کو قربان کر دو۔ ایک آسان جملے میں بتا دوں، امام حسین کو مدینے میں رہنا پسند تھا، اور امام حسین نے جس سے عشق کیا تھا اس کو کربلا میں لانا پسند تھا۔ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا اور کربلا میں آ گئے، کیوں؟ اس لیے کہ عاشق کی مرضی نہیں ہوتی بلکہ مرضی تو محبوب کی ہوتی ہے نا۔ مدینے کے برابر کربلا تو نہیں نا، جب تک بلکہ حسین آئے نہیں تھی وہ تو کرب اور بلا تھا۔ دارالشفا سے محبوب کہہ رہے دارالشفا سے نکل، کرب اور بلا کی ریگزاروں پر آ، حسین جو عشق کا امام ہے بتا دیا، دارالشفا میں رہنا میری مرضی، کرب اور بلا کے ریگزاروں پہ جانا محبوب کی مرضی۔ عاشق اپنی مرضی نہیں چلاتا، محبوب کی مرضی پہ قربان ہو جاتا۔ ہم کیسے عاشق اپنی مرضی چلا رہے، اپنی مرضی چلا، سوئیں گے رات میں 3-3 4-4 بجے، اٹھیں گے دوپہر کے 12 بجے، فجر کی نماز گئی، حرام کھائیں گے اپنی طبیعت سے نہیں۔ آؤ عاشق کیسے تھے سنو، ایک جوان ہے ان کا نام عبداللہ ہے، اور عبداللہ کو عبداللہ مزنی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ابتدائی جوانی کی شروعات، جوانی کا آغاز،
عبداللہ ایک بار میرے نبی کو دیکھتے، میرے آقا کو دیکھتے، حضور کا چہرہ دیکھا، حضور اتنے خوبصورت تھے، حضور اتنے حسین و جمیل تھے، جو حضور کو دیکھتا تھا حضور کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ عبداللہ نے میرے نبی کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کر کسی سے پوچھا کون ہے یہ؟ عبداللہ کو بتایا گیا یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ نے جب میرے نبی کا حسن و جمال دیکھا تو وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو عبداللہ گھر گئے۔ اس سے پہلے کہ عبداللہ اپنے گھر جاتے، چونکہ عبداللہ ایک دیہات میں رہتے تھے، عبداللہ ایک گاؤں میں رہتے تھے، نہ وہ مکے میں رہنے والے تھے نہ مدینے میں رہنے والے تھے، عبداللہ رہنے والے تھے دیہات کے، گاؤں کے۔ اس سے پہلے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر عبداللہ اپنے گھر جاتے، ان کے گھر جا کر کسی نے چگلی کر دی کہ تمہارا بھتیجا عبداللہ بے دین ہو گیا، اس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا۔ ان کے باپ پہلے سے انتقال کر چکے تھے، وہ بچے تھے جب ہی ان کے باپ مر گئے تھے، اور ان کی پرورش ان کے چچا نے کی تھی، ان کی ماں بیوہ ہو گئی تھی، سنبھالا تھا ان کے چچا نے۔ اب عبداللہ کے گھر پر پہلی خبر پہنچ گئی کہ تمہارا بھتیجا بے دین ہو گیا۔ جیسے ہی عبداللہ گھر پہنچے، جوان تھے، بالکل کڑیل جوان، چچا نے پوچھا عبداللہ آج تیری صورت بدلی سی ہے؟ عبداللہ نے کہا کیسے؟ تو کہا میں نے سنا ہے تو بے دین ہو گیا عبداللہ، تو نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا۔ عبداللہ کہتے چچا بے دین پہلے ہوا تھا، اب تو میں دیندار ہو گیا ہوں، مجھے دامن مصطفیٰ مل گیا ہے، مدینے والے کا دامن مل گیا ہے۔ چچا کو غصہ آیا، خوب مارا، اتنا مارا کہ مارتے مارتے چچا تھک گیا اور کہتا تھا چھوڑ دے محمد کو، چھوڑ دے محمد کو۔ ایک ہی نظر دیکھا حضور کو، ایک ہی نظر دیکھا، اور جب عشق کیا اتنی مار پڑی کہ مارنے والا تھک گیا۔ یہ کہتے کہتے کہ چھوڑ دے محمد کو، عبداللہ کہتے تھے چچا تو میری بوٹی بوٹی کر سکتا ہے، تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے، مگر میں محمد الرسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مسلمانوں یہ عاشق ہے، آج ہمیں کون مار رہا ہے، آج ہمیں کون پیٹ رہا ہے، مگر افسوس گانے کی دہلیز پر حضور کا دامن چھوٹ رہا ہے، فلموں کی دہلیز پہ حضور کا دامن چھوٹ رہا ہے، حرام کاروبار کی دہلیز پہ حضور کا دامن چھوٹ رہا ہے۔ مسلمانوں کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ عاشق وہ لوگ تھے، مار کھائی، آج تو جو عشق کرتا ہے وہ سر پہ بٹھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے روز کا معمول ہو گیا، صبح ہوتی چچا جو ہے وہ کبھی پٹا نکال رہا ہے، یعنی اس دور کے اعتبار سے جو بھی ربر کی چیز ہو سکتی تھی وہ نکالا جا رہا ہے، اور پٹا نکال کر کے اللہ اکبر یعنی چابک نکال کر کے ربری چیزیں نکال کر، کبھی ڈنڈے نکال کر، کبھی کچھ نکال کر مار رہے ہیں۔ لیکن عبداللہ کہتے ہیں میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک دن چچا کہتے ہیں جب نفرت اور محبت کی جنگ ہوتی ہے، نفرتیں ہار جاتی ہے، محبت جیت جاتی ہے۔ چچا نفرتیں کرتے کرتے ہار گیا۔ ایک دن سوچا بہت مار لیا اپنے بھتیجے کو، اب نہیں ماروں گا، اب مارنا چھوڑ دیا۔ لیکن عبداللہ تھے، رات کو روزانہ روتے حضور کی یاد۔ ایک بار دیکھا تھا آقا کو، ایک بار شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، طے میں رکھا ہے اسے دل میں گمانے نہ دیا۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، طے میں رکھا ہے اسے دل میں گمانے نہ دیا۔ اور شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، تپش دل تو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ عبداللہ رات کو روتے، حضور یاد آتے، حضور آپ سے پوچھتا ہوں سچ بولنا، آپ بھی عاشق رسول کہلاتے ہو، خود نعرے لگاتے ہو، کبھی ہم کو بھی حضور یاد آتے؟ 500 کی نوٹ گم ہونے پہ رویا، باپ کے مرنے پہ رویا، بھتیجوں کے مرنے پہ رویا، کاروبار میں نقصان ہونے پہ رویا، کبھی رسول اللہ کے لیے بھی رویا، کبھی حضور کے لیے بھی آنسو آئے، کبھی راتوں میں ان کے لیے بھی جگ جگ کے ان کو یاد کر کر کے آہو فغاں کی۔ یاد رکھنا کسی وظیفے سے وہ نہیں ملتا جو نبی کی یاد میں رونے سے ملتا ہے۔ یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے جو انسان کو مقام ولایت تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روز رات کو عبداللہ روتے ہیں، حضور کو یاد کرتے، صبح کے ماں سے کہتے امی میرے محبوب کی، میرے آقا کی بہت یاد آتی ہے، میں اپنے آقا کو دیکھنے ایک بار ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا
तुझे भी पाला तेरे चचा ने, मुझे भी पाला बेवा के बावजूद तेरे चचा ने। अब मैं कैसे इजाजत दे दूं? अभी तो उसने तुझे मारना बंद किया है। मेरे बेटे, अगर तू जाने की बात करेगा वो तुझे फिर मारेगा, फिर तुझसे नफरत करेगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रोज आते माँ से कहते अम्मी इजाजत दो। एक दिन माँ ने कहा जा, मैं इजाजत देती हूँ, लेकिन एक शर्त है, तेरे चचा को कहना अगर वो इजाजत देगा तो मेरी भी इजाजत है। अब जरा सोचो, दिल के कानों से सुनना जवानों, अगर आपने इसको याद रख लिया और सुन के दिल बदल गया तो मेरा यहाँ आना कामयाब होगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। खुसरो नादी प्रेम की उल्टी वाकी धार, जो निकला सो डूब गया, जो डूबा सो पार। ये इश्क आसान रास्ता नहीं है, बुल हवस पाँव ना रखियो इस राह के बीच। इश्क है ये रह गुजरे आम नहीं, ये सबकी बस की बात नहीं है इश्क करना। बड़े आशिक बनने चले, लेकिन देखो आशिक होते कैसे हैं। जिनसे नींद कुर्बान नहीं होती फजर में, वो क्या आशिक बनेंगे। लेकिन आओ आज एहसास कर लो। अब्दुल्ला अपने चचा के पास जाते हैं इजाजत लेने के लिए। चचा एक बात कहूँ? बोलो क्या बात है? मैं मेरे आका मोहम्मद अरबी को देखना चाहता हूँ, उनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। चचा ने कहा अच्छा तो उसको देखने जाएगा? चचा ने एक सख्त तरीन शर्त लगाई, अब भी चुप करके बैठ जाएगा ये लड़का। अपने तौर पे उसने सोचा, कहा सुन, तुझे मैंने पाला है तेरे बाप की मौत के बाद, तो उनको देखने जा रहा है, उनकी ज़ियारत के लिए जा रहा है। इसके बाद अगर तू मेरे घर से कदम निकालेगा ना उनकी ज़ियारत के लिए, दोबारा मेरे घर में आने नहीं दूंगा, यानी तुझे आज से घर से निकाल दूंगा। पता है अब्दुल्ला का जवाब क्या था? चचा अगर नबी की ज़ियारत घर छोड़ने से मिल सकती है तो मैं तेरा घर छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं कभी नहीं आऊंगा चचा तेरे घर में अगर उनका दीदार सिर्फ तेरा घर छोड़ने। चचा तो हार गया, सोचा मैंने तो सख्त शर्त लगाई थी, ये तो मुझसे आगे निकला। फौरन पैतरा बदला, दूसरी बात कही, मगर सुन, सिर्फ घर नहीं छोड़ना, जितने पैसे और दौलत तेरे पास है वो सब यहीं छोड़ के जाना होगा। मुस्कुराकर अब्दुल्ला कहते चचा अगर ये दौलत छोड़कर उनका दीदार नसीब होता है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। तेरी दौलत तेरे कदमों में रख कर जाऊंगा। चचा बिल्कुल तिलमिला उठा, उसने कहा ये तो यहाँ भी कामयाब हो गया, इससे बड़ी बात लिख कह दी। अगर ये बात किताबों में नहीं होती तो मैं कहने की हिम्मत ही नहीं करता। चचा ने कहा घर, पैसे, सिर्फ ये नहीं, जो कपड़े तूने पहने हैं वो भी मैंने तुझे ला करके दिए हैं, दोनों कपड़े उतार और कपड़े उतार कर जा अगर जाने है। सोचो कोई होता तो क्या करता, लेकिन वाह रे इश्क, वाह रे इश्क। अब्दुल्ला ने कहा चचा अगर कपड़े उतार कर फेंक देने से उनका दीदार होगा, मैं तेरे कपड़े भी देने के लिए तैयार हूं। घर, दौलत, कपड़े। मैं समझा नहीं पा रहा हूं शायद आपको कि कपड़े उतारना किसको कहा जा रहा है। कपड़े उतार दिए अब्दुल्ला ने। आज उस नबी की दुहाई देकर, उनके इश्क की दुहाई देकर तुमसे कहा जाता है गुनाह छोड़ दो। उन्होंने इश्क में घर छोड़ा अपना। तुम गाने नहीं छोड़ सकते, दाढ़ी मुंडाना नहीं छोड़ सकते, बेनमाजीपन नहीं छोड़ सकते। किस मुंह से इश्क का दावा करते हो? इश्क सिर्फ झंडियां लगाने का नाम नहीं, इश्क सिर्फ कुमकुमे लगाने का नाम नहीं, इश्क सिर्फ गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा लगाने का नाम नहीं। झंडियां लगती है, लगती रहेगी, मना नहीं किया जा सकता। कुमकुमे लगते रहेंगे, मना नहीं किया जा सकता। लेकिन असल इश्क का इम्तिहान ये है, महबूब के मेरे लिए सब छोड़ दे। तो आशिक मुस्कुरा के कहे आका मैं आपके लिए ये गुनाह क्या है, मैं आपके लिए तो दुनिया भी छोड़ सकता हूं। अब्दुल्ला ने सब छोड़ दिया। क्या आज मेरे इतने जवान जो हजारों की तादाद में हैं,
آج میں ان سے کہتا ہوں تمہارے نبی کے عشق کا امتحان تم سے لیتے ہوئے بولو کہ آج اپنے نبی کے عشق میں گانا اور میوزک سننا چھوڑ سکتے ہو؟ کتنے ذرا اپنے نبی کو گواہ بنا کر کے ہاتھ اٹھائیں، بولو چھوڑ سکتے ہو؟ میں نہیں دیکھ سکتا ہوں تمہیں دور تک، لیکن مدینے والا گنبد خضرا کا مکی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے گواہ بنا دو کہ کون کون چھوڑ سکتا ہے؟ بولو بے نمازی پن چھوڑ سکتے ہو؟ بولو چھوڑ سکتے ہو؟ تالیاں منانا چھوڑ سکتے ہو؟ اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں آپ کے ساتھ تاکہ میرا بھی نام لکھ دیا جائے۔ بولو چھوڑ سکتے ہو سارے گناہوں کو؟ انشاءاللہ کل کی صبح ایک انقلابی صبح ہوگی۔ اب سنو عبداللہ نے کپڑے اٹھا، عبداللہ نے کپڑے، توجہ کریں۔ اب جب نبی کے لیے کچھ چھوڑو گے تو نبی دیتے کیا ہے؟ جب چھوڑ دو گے نا سب کو، پھر اب وہ پکڑتے ہیں، وہ زنجیروں میں جکڑتے ہیں، اور وہ زنجیریں لوہے کی نہیں ہوتی، وہ محبوب کی زلفوں کی زنجیریں ہوتی، وہ محبوب کے عشق کی زنجیریں ہوتی، وہ محبوب کی محبت کی زنجیریں ہوتی۔ جو اس زنجیر میں جکڑ جائے اس کا جہنم بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو نہ ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ عبداللہ نے کپڑے اتار لیے جلدی جلدی، میں سمجھ رہا ہوں وقت کی نزاکت کو، کپڑے اتار دیے، سطر چھپایا ماں کے پاس، امی میں مدینے جا رہا ہوں، ایسے کیسے جاؤں گا، ماں مجھے کپڑے دے۔ ماں نے روتے ہوئے کہا بیٹا میں بیوہ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، البتہ میرے پاس دوپٹے ہیں، یہ میرے 2 دوپٹے لے، جلدی سے بھاگ جا، چچا دیکھے گا تو وہ بھی چھین لے گا۔ دونوں دوپٹے لیے، ایک نیچے لپیٹا ایک اوپر اوڑھا، نیچے ایک ٹکڑا دوپٹے کا، اوپر ایک، 2 دوپٹے کے ٹکڑے لپیٹے، اس لیے اب عبداللہ کا نام پڑ گیا ذوالبجادین، 2 ٹکڑوں والا یا 2 دوپٹوں والا، ان کا لقب ہی پڑ۔ اب توجہ کریں، ایک نیچے لپیٹ ایک اوپر، مدینے جا رہے، دل میں خیال آتا ہے عبداللہ دھیان دو اپنا محبوب کیسا، آؤ ان سے عشق کریں۔ عبداللہ تو نے ان کی زیارت کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، تو نے تو ایک ہی بار ان کو دیکھا، وہ تو تجھے پہچانیں گے نہیں، اگر نہیں پہچانیں گے تو تو رہے گا کہاں؟ تو نے تو اتنا بڑا فیصلہ لے لیا، گھر چھوڑ دیا، تو کہاں رہے گا؟ تو فوراً چھڑک دیا، لاحول پڑا رہے، وہ پہچانے نہ پہچانے آقا آقا ہے، غلام غلام ہے، غلام کی کوئی مرضی تھوڑی چلتی، وہ نہ پہچانے۔ ہمارا کام تو بس پیار کر، پیار کا صلہ کچھ نہیں مانگا جاتا، عشق کا صلہ کچھ نہیں مانگا، عشق کا صلہ وہ پہچانے نہ پہچانے، بس ہمیں تو پیار کر۔ پھر سوچا گھر میں کہاں رہے گا، کہیں بھی پڑے رہیں گے، بس جا رہے ہیں۔ عبداللہ چل رہے ہیں، الگ الگ خیالات آ رہے ہیں، اگر وہ نہیں پہچانیں گے تو کیسے پہچان کراؤں گا، کیسے کروں گا، کیا کروں، بس بہت خیالات میں ڈوبے ڈوبے جا رہے ہیں۔ ایسے میں مدینہ شریف آ گیا۔ قسمت دیکھو، مدینے پہنچے تو آدھی رات تھی، آدھی رات، سب کے گھر بند، سب کے گھر بند، اور مدینہ منورہ میں سردی کا موسم، کڑاکے کی سردی، دلی کشمیر کی جیسی سردیاں ہوتی ہیں اس سے کم سردی مدینہ شریف کی نہیں ہوتی، اس دور میں تو اور زیادہ ہوتی ہوگی۔ میں ایک بار مدینہ شریف میں سردی میں گیا تھا، ایسی سردی تھی، میں جنت البقیع میں جب گیا قبرستان میں تو میں نے چند لوگوں کو دیکھا کہ وہ جو بستر میں جو دسہ اوڑھتے نا وہ اوڑھ کر کے چل رہے تھے، اتنی سردی، ہاتھ لوگوں کے پھٹتے تھے، اتنی سردی۔ میں نے سوچا ابھی یہ سردی کا عالم ہے تو 1400 سال پہلے، اور عبداللہ کے بدن پہ 2 دوپٹے، آدھی رات، سب کے گھر بند۔ عبداللہ نے سوچا کہاں جائیں گے، خیال آیا مسجد ہے نا، وہ تو 24 گھنٹے کھلی رہتی۔ جیسی مسجد میں پہنچے تو مسجد میں تو نماز کا ٹائم تھا نہیں، دیکھا ایک بندہ موجود ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے السلام علیکم، تم عبداللہ ہو؟ السلام علیکم، تم عبداللہ؟ ہاں میں عبداللہ، تمہیں کیسے پتا؟ کہا کہ آج جب عشاء کی نماز پڑھا کر اللہ کے رسول گھر جا رہے تھے تو مجھ سے کہا تھا بلال میرا ایک غلام میرے عشق میں اپنے چچا کو، اپنی ماں کو، اپنے وطن کو، اپنے گھر کو
سب کو چھوڑ کر کے میرے طرف آ رہا ہے اور ماں کے 2 دوپٹے اوڑھ کر آ رہا ہے. اس کے چچا نے اس کے کپڑے بھی چھین لیے ہیں. وہ ماں کے 2 دوپٹے اوڑھ کے آ رہا ہے. وہ مدینے کی سردی برداشت نہیں کر سکے گا. یہ میرا کمبل رکھو, جب وہ آئے تو اس کو یہ کمبل اڑا دینا. ہائے ہائے, کون اس کا اتنا. عبداللہ رسول اللہ کا کمبل لے کر رو پڑے. اس کمبل کی خوشبو کیا تھی وہ تو عبداللہ ہی جانے. عبداللہ رو پڑے, کمبل لپیٹا, مسجد میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. اب جب صبح ہوئی, اذان دی بلال نے, اب آئیں گے اب آئیں گے. اب سب دروازے سے آئے, وہ نہ آئے. جب بلال نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ, تو وہ آمینہ کا چاند حجرے عائشہ سے نمودار ہوا. عبداللہ نے پتہ نہیں کیسے اپنے آپ پہ کنٹرول کی, اور جب قرأت شروع ہوئی تو ہچکیاں بن گئی. سوچتے تھے کیسے کہوں گا کہ میں ہی عبداللہ ہوں, کیسے بتاؤں گا کہ میں ہی عبداللہ ہوں. نماز کے بعد جب رسول اللہ مصلی کے اوپر صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھ گئے تو سب کو دیکھا اور دیکھ کر کہا عبداللہ کیسے ہو. عبداللہ کہتے وہ تو مجھے جانتے بھی تھے. پھر عبداللہ سے کہا گھبرانا نہیں, تو نے یہی رہنا, یہی تیرا گھر ہے, یہی تیرے رشتہ دار ہے, یہی تیرا خاندان, یہی تیرا, اب تجھے کہیں نہیں جانا. عبداللہ وہیں رہتے. اور عبداللہ ایک دن تلاوت کرتے کرتے زور سے آواز نکل گئی عبداللہ کی. فاروق اعظم نے ڈانٹ دیا, خوب ڈانٹا عبداللہ کو. عبداللہ نے سوچا پہلی بار ڈانٹ پڑی تھی, بہت ہلو بھر کے, اپنے آگے تھے نا ہلو بھر کے, سمجھتے ہیں نا ہلو بھرنا, ہلو بھر کر آ گیا. بہت رونے کو دل چاہا. سوچا آج حضور کے سامنے نہیں جاؤں گا, آج حضور کے سامنے نہیں جاؤں گا. لیکن جیسے حضور منبر پہ آئے جھانک لیا, چہرے پہ نظر پڑی, خوب روئے. حضور اگر بلا بھی لیتے تو معراج تھی. حضور منبر سے نیچے اتر کے ان کے پاس آئے, سینے سے لگایا, کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا, خوب پوچھا, کچھ نہیں بتایا. فاروق اعظم آئے, حضور میں نے اس کو ڈانٹ دیا. فرمایا کیوں ڈانٹا؟ ایسے. فاروق آئندہ اس کو نہیں ڈانٹنا, یہ جو کرے اس کو کرنے دینا. پھر اب آخری بات, اسی انعام کیا ہے. حضور جنگ تبوک میں چلے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جنگ تبوک میں گئے, آدھی رات گزر چکی تھی. میں اپنے بستر سے اٹھا, حضور کے خیمے میں گیا, حضور نہیں. صدیق اکبر کے خیمے گیا, صدیق اکبر نہیں. فاروق اعظم کے خیمے گیا, فاروق اعظم نہیں. میں پریشان, یہ سب گئے کہاں؟ دیکھا تو ایک مشعل جل رہی تھی اور کچھ لوگ کھڑے تھے. جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا. عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. میں کیا دیکھ رہا تھا؟ حضور نے فرمایا عبداللہ کی قبر میں میں خود اتروں گا. حضور ان کی قبر میں اترے اور ان کو ہاتھ میں لیا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے کبھی کسی پہ رشک نہیں آیا, لیکن جب حضور نے عبداللہ کو اپنے ہاتھ میں لیا, ان کا کفن ہٹایا, تو میں نے کیا دیکھا؟ حضور کے آنسو ٹپک رہے تھے اور عبداللہ کی رخسار پہ پڑ رہے تھے. اس دن میں تمنا کر رہا تھا کہ کاش اے عبداللہ تیری جگہ میں مر گیا ہوتا, کیونکہ کوئی کفن میں نماز لے جاتا ہے, کوئی روزہ لے جاتا ہے, کوئی حج لے جاتا ہے, کوئی زکات لے جاتا ہے. عبداللہ تو کتنا بڑا عاشق ہے کہ تو نبی کے آنسو اپنے کفن میں لے کر سلام شمع بز میں ہدایت, شہر یار حرم تاجدار حرم, شہر یار حرم تاجدار حرم, ہم بہار شفاعت جان رحمان پیلا کو سلام شمع بز میں آیا پیلا کو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا شریف
थैली मोबाइल है तो मोइन भाई, और मोइन भाई होने के बाद में अपन पीछे चलना, पीछे स्टेट के पकड़ो अभी है ना। अस्सलामु अलैकुम या